Assalamu alaikum everyone, it's Aviation Cadet Sabir Shah from my channel Aviation Cadet 9936. تو پچھلے ایپیسوڈ میں نے بات کی تھی ہماری ایئر فورس کی ایک بڑی خطرناک قسم کی ٹریڈیشن کیڈٹس کی وجہ سے، فرسٹ سولو کی وجہ سے، اور دوسرا میں نے جو ہمارا ایوولوشن پروگرام تھا انڈیجنس ایئر کرافٹ رکھنے کا، وہ کب اسٹارٹ ہوا، کیسے سیبر 2 میں شفٹ ہوا، کیسے سپر 7 بنا، اور ایونچولی ان دی اینڈ ان دا ایئر 2000 آنورڈس اس کو JF تھنڈر میں کنورٹ کیا گیا، جو وچ از F-16 بیس. جو سپر 7 اور یہ جو سیبر 2 تھے یہ F-7 بیس تھے، یعنی MiG-21 کائنڈ آف اسی طرح کا اسٹرکچر جہاز کا. لیکن اگر آپ JF تھنڈر کو دیکھیں تو اٹ از مور لکس آف F-16. تو یہاں پر پاکستان نے اپنی ایکسپرٹیز دی اور ایئر فریم وغیرہ سب کچھ کس طرح ڈیزائن کرنا ہے. چائنیز کو تو موسٹلی ان کے پاس امریکن جہازوں کی وہ نہیں ہے ہی نہیں ہے ایکسپرٹیز. تو یہ پاکستان کی ایکسپرٹیز ادھر سے تھیں، تو یہ اس طرح ہم نے یہ جو نا JF تھنڈر بنایا مل کے، دونوں نیشنز نے اکٹھے مل کے کام کیا، اینڈ دیٹس ہاؤ وی کیم اپ ود JF تھنڈر. اب تو بلاک 3 بھی آ گیا ماشاء اللہ، اینڈ اگین بیٹل ٹیسٹڈ. لیکن اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے K-8E ایک جہاز تھا جو بنایا تھا، اور یہ بڑے شارٹ ٹائم میں بنا ہے. یعنی میں نے وہ بتایا نا، جس طرح پہ سینکشنز 90s میں امپوز ہوئیں تو اس کو پاکستان میں چائنا نے مل کے کام کیا کہ ایک ٹرینر، بیسک فلائنگ ٹرینر جہاز ایک بنائے ہم. اور یہ ٹینڈم سیٹ ریجمنٹس کے صرف یہ ڈفرینٹ ہے T-37 جو وہ سائڈ بائی سائڈ سیٹس ہیں، اور یہ ٹینڈم سیٹس ہیں، یعنی انسٹرکٹر پیچھے بیٹھتے ہیں اور اسٹوڈنٹ پیرٹ آگے بیٹھتے ہیں. اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ جہاز تھا، میں نے تو خیر اڑایا ہوا ہے، اور اچھا ایکسپیرینس تو اس کا وہ بتائیں گے اسی ویڈیو میں. تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہم نے پہلے جو 3 سیمسٹر کر لیے، اس کا لبر آپ کو بتاؤں گا، اپنی پرفارمنس بتاؤں گا، اور جو اپنی غلطیاں ہیں وہ بتاؤں گا، تاکہ جو آنے والے جو کیڈٹس ہیں جو سلیکٹ ہو گئے ہیں وہ جائیں تو وہ بھی ذرا ہاتھ تھوڑا رکھیں. تو لیٹس کنٹینیو. اب میں جس طرح میں نے بتایا کہ مجھے اب IPB اسائن ہو گئے سربراہ، اور اب میری ریگولر فلائنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، جنرل فلائنگ ہوتی ہے. اس کے بعد اب کیڈٹس میس میں میری کیا روٹین ہے، کیا ڈسپلن ہے، اور اس کے بعد CFT کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں کیا ڈسپلن ہے. اب کالج آف فلائنگ ٹریننگ میں تو ہم بالکل بھی نہیں جاتے. اس 3rd سیمسٹر میں ہم بہت کم گئے ہیں، یعنی جب جن کی فلائنگ کمپلیٹ ہوتی جاتی تھی تو وہ پھر ان کو پھر لازمہ کو ویرا تو نہیں بیٹھنے دینا نا، تو پھر وہ کلاسز لینے کے لیے جاتے. اب ہمارے سیکشنز کمبائن کر دیے تھے، آپ کوئی میتھ اور جیوگرافی کے سیکشن، کیونکہ ہماری BSc نے پہلے 2 سیمسٹرز میں کمپلیٹ کروائی تھی. ٹھیک ہے جی، جتنے سبجیکٹس ہم نے 4 سیمسٹر پڑھنے تھے وہ میں 2 سیمسٹر میں پڑھا کر ہمیں BSc کی ہمیں وہ ڈگری مل گئی. اگر میں BSc کی ڈگری دکھاؤں گا آپ کو تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 1994 to 1995 ایک سال کی BSc جو بعد میں میرے کسی کام نہیں آئی، اس لیے مجھے جو ہے دوبارہ کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی پڑی چائنا آ کے. وہ زیادہ ٹاپک ہے، ٹاپک ڈسکس کر لیٹر. لیکن بہرحال کیونکہ ود ان پاکستان ایئر فورس آپ کا پروفیشن جو ہے وہ فلائنگ ہے یا انجینئرنگ ہے، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو یہ فلفل مکمل طریقے سے کرتے ہیں. آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لوگ آٹومیشن انجینئرنگ پڑھتے ہیں، یعنی جو لوکوموٹیو انجینئرنگ ہوتی ہے، ریگارڈنگ گاڑیاں ہو گئیں، موٹر سائیکل ہو گئے، ان کی مینٹیننس، ان کی ریپیئرمنٹ کیسے کرنی ہے، پوری کی پوری انجینئرنگ کرتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں لوگ. لیکن میرا ایک وہ ملے دار تھا، چٹا ان پڑھ، اس کو وہ اٹھا لگاتا تھا اس کو. لیکن اس جو بائک میں جو وہ کرتا تھا ماڈیفیکیشنس، آئی واز سرپرائزڈ. ہی واز پریکٹیکل. اس نے کبھی بھی کسی کالج سے اسٹڈیز نہیں کی، لیکن اس کا جو ہاتھ تھا، جس طرح کا وہ ہینڈی مین تھا، ہی یوزڈ ٹو پل میریکلز آن آور اولڈ بائکس، اور ان کو فنکشنل رکھا ہوا تھا، اس نے فل پریپیئر رکھا ہوا تھا. تو تقریباً یہ والی جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے. تو BSc ایویشن مینجمنٹ جو ہے وہ میں نے جس طرح کہا تھا کہ CFT اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، صرف اپنے پاسنگ مارکس لینے ہوتے ہیں. اگر آپ نے سوڈ وغیرہ کے لیے کمپلیٹ کرنا تو دین یو گو اینڈ پٹ آل یور ایفرٹس ان. لیکن میرا وہ ایم تھا ہی نہیں، بیکاز آئی نو کہ آئی کین گیٹ سوڈ. یہ صرف ریزن یہ تھا کہ جو میرا ایٹیچیوڈ تھا، جو میرا بیہیویئر تھا، اور جو میری جو اسٹڈیز میں جو اسکلس تھیں، آئی نو ویری ویل. تو اس لیے میں تو پہلے سے وہ امید رکھی نہیں تھی.
مل بھی نہیں سکتی تھی. یہ کہ مایوسی کر کے نہیں جی ایم آئی ہونا چاہیے, بھائی ایم آئی مجھے پتہ ہے اپنے آپ کے بارے میں, اس لیے ہم نے اس سائڈ پہ گئے ہی نہیں, اس کمپٹیشن میں گئے. جیسے میرے تھرڈ سیمسٹر میں آئی تھنک 46 کے 47% مارکس تھے بی ایس سی کے, جو ہم نے 5-6 سبجیکٹس پڑھے تھے. اگین چھوٹے بڑے سبجیکٹس تھے جو پڑھے وہ, تو 46 کے 47% میرے نمبر تھے, یعنی صرف پاسنگ مارکس لے کے سائڈ ہو گیا ہمارا. لیکن فلائنگ میں, پروفیشنل فلائنگ میں آئی واز راکنگ. اور مجھے ایک تو پسند آ گیا یہ جو میرا جو ایپٹیچیوڈ تھا ٹورڈس فلائنگ, یہ اجاگر ہو رہا تھا. اسپیشلی جب انسٹرکٹر آپ کی تعریف کرتا ہے, تنقید تو ہوتی ہے, لازم تنقید آپ اپنی خود کرنے میں سکتا ہے, اور آپ کو ایک رجسٹر ہوتا ہے, اور اس رجسٹر میں ہم لوگ مشن بائی مشن اپنا پورا جو ہے اس مشن میں کیا ہمیں سکھایا گیا ہے, بریفنگ میں کیا بتایا, مشن کیسے اڑایا, اور اینڈ میں اس کی مسٹیکس لکھتے ہیں. تو وہ انسٹرکٹر نیکسٹ ڈے چیک بھی کرتے ہیں بھائی ہاں ویسے سر سے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے, کیونکہ جس طرح میں کہا نا کہ فیکلٹی ٹو اسٹوڈنٹ ریشو سب سے کم ہے. ایک انسٹرکٹر ہوگا اور ایک پائلٹ ہوگا, اور ایک اسٹوڈنٹ پائلٹ ہوگا یا 2 اسٹوڈنٹ پائلٹ ہوگا, تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, انہیں کی کیئر کرنی ہے. تو اس لیے یہ سارے آلو شالو جو اس کو ہم آلو کہتے ہوئے اسائنمنٹ کو آلو کہا جاتا ہے. اگر کوئی پنشمنٹ مل گئی نا اس کو, تو ایئر فورس کی لینگویج میں اس کو آلو کہا جاتا ہے. بہت طریقہ ہے, آلو مل گیا مجھے یار. آلو کیا ہوتا ہے کہ جا جی 100 دفعہ آپ ایمرجنسی چیکس لکھ کے لائیں جناب کے لینڈنگ کے ٹائم انجن فیل ہو جائے تو اگر آپ کو بھول گیا. اب ہماری جو مارننگ سیٹنگ ہوتی ہے, جس طرح میں پہلے بتایا تھا کہ سن سیٹ سے پہلے ہوتی ہے ہمیشہ, جس میں تمام کیڈٹس جو ہیں وہ بریفنگ روم میں آ کے فرنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد تمام انسٹرکٹرز آ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح پھر جو آفیسر کمانڈنگز ہوتے ہیں وہ پیچھے آتے ہیں, کبھی کبھی کمانڈر صاحب بھی آتے ہیں تو وہ اس سے پیچھے بیٹھتے ہیں. تو یہ ہیرارکی اس کی چلتی ہے یوں. ایک انسٹرکٹر آتے ہیں, وہ آ کے سامنے ہمیں جناب کسی بھی ہر ڈیلی کی بیس پہ ہوتا ہے, تو جہاں سے کوئی نہ کوئی سسٹم اس کو ریفریش کروایا جاتا ہے. آج ہم ہائیڈرولک سسٹم پہ بات کریں گے. تو پھر جو ہائیڈرولک سسٹم سے جتنی بھی ریلیٹڈ جو ایمرجنسیز ہوں گی وہ ہمیں ازبر یاد ہونی چاہیے. تو ہم اس سے پہلے جو ہے اپنی چیک لسٹ نکال کے مشن کے دوران تو لائیں گے, لیکن ہمارے پاس ہوتی تو ہے, تو اس میں ہم ان ایمرجنسیز کو جو ہے وہ ایک دم کیونکہ رٹا مارنا ہوتا ہے, وہ رٹا بھی 200% مارنا ہوتا ہے. تو اگر وہ دوران سیشن دیکھ لے کسی کوئی سو رہا ہے, کسی کو نیند آئی ہے, کوئی باسیاں مار رہا ہے, یا اس کی آنکھوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ اٹینٹیو نہیں ہے, تو ہی وڈ رائٹ اوے پوائنٹ یو مسٹر صابر اسٹینڈ اپ آؤٹ ود دا فیول ایمرجنسی چیکس. تو اگر مجھے وہ چیکس نہیں آئیں گے تو آئی وڈ بی ان آربٹس رائٹ اوے. میں نے آربٹس کا بتایا پہلے کیا ہوتا ہے کہ لگایا پھر بلڈنگ کے چکر جب تک آپ کا مشن نہیں لگتا. اور 1 منٹ میں ایک وہ کرنا ہوتا ہے, بلڈنگ کے چکر کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر تو ہم جو ہے نا اس بڑے فریش اپ ہو کے بیٹھتے تھے. اور مطلب مجھے تو تب سے عادت پڑی تھی کالے کاغذ کی, کیونکہ دودھ والی چائے پھر دودھ جو ہے وہ, اور بھینس کا دودھ ہو تو وہ آپ کو زیادہ ہی وہ نیند میں پڑا کرتا ہے. تو میں تو پیتے ہی کالا کعوہ تھا, تھوڑی سی چینی ڈال کے اس میں, اور گٹ کر کے مارنا ہے کہ پورا کپ میں باڈی کے اندر, اور 14 طبق روشن ہوتے تھے. تو پھر جا کے تو مجھے ایمرجنسی سیشن میں سچ کبھی بھی پکڑا نہیں گیا کہ مجھے کوئی چیز نہ آتی ہو, ان ٹرمز کہ کوئی ایمرجنسی نہ آتی ہو. میں بتایا تھا یہ اب میرا پروفیشن ہے, اینڈ آئی ایم فلی کمیٹیڈ ڈیووٹیڈ ٹو دس پروفیشن. اس میں نے کوئی جو ہے نا وہ ہیرا پھیری نہیں کرنی. کرنٹ سوئنگ میں جو میرے معاملات چل رہے تھے, بڑے خطرناک قسم کے معاملات چل رہے تھے. میں مکسڈ اپ تھا اس میں سیفٹی کا آپ کو بتا دیا کہ 46% مارکس تھے میرے کالج آف فلائنگ ٹریننگ, جو ہمارا کالج ہے جہاں پہ ہم پی ایس سی کے لیے جاتے تھے. وہاں پر میرے بڑے کم مارکس تھے, لیکن پھر بھی کورس کی ایوریج کے ایکولی تھے. مطلب میرا نمبر تھا 40واں 42واں اوور آل جو ٹاپ جو پوزیشنز ہوتی ہیں فرام پوزیشن 1 to 63. لیکن کیڈٹس میس میں اب چونکہ میں اسپورٹس میں بہت اچھا تھا, اس لیے مجھے وہاں سے بھی میری ایک ریکگنیشن تھی کہ بھئی یہ ایتھلیٹک بندہ ہے, اور اسٹوڈنٹس کو کافی امپورٹنٹ پوائنٹس اس کی وجہ سے ملتے ہیں. یہ تو ہم اپنے اسٹوڈنٹ کی بات ہوگی نا, لیکن اوور آل اکیڈمی باقی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس بھی, ان کو تو نہیں غرض تھا کہ بھائی میں کتنا اسپورٹنگ ہوں یا میں کتنا ایتھلیٹک ہوں. تو میرا ڈسپلن کے کافی معاملے چلتے تھے. لوگ کو بتا دیتے ہیں, ہنسنا نہیں ہے آپ نے. ہمارے ہوتے ہیں فراگ جمپنگز ہوتے ہیں. فراگ جمپ ہوتا ہے کہ آپ کے ہینڈس بہائنڈ دا نیک اینڈ یو آر اسکواٹنگ, جیسے باتھ روم میں نہیں بیٹھے ہوتے, ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, یورپین ایشین ٹوائلٹ میں, تو اس میں آپ نے جمپ کر کے, یہ فراگ جمپس کہا جاتا ہے اس کو. اب ہم سینئرس کو جب نوشنز دکھانے ہوتے ہیں, یعنی اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ اچھا تیری ایسی نہیں تیسی. اور میں نے کہ بتایا تھا کہ ہمارے جو رفٹ بنی ہوئی تھی اس کو ایسے
جو ہمارے جو 2 کورس سینئر تھے وہ ہمارے کورسمنٹ بن جاتے, جو 1 کورس سینئر تھے وہ ہمارے جونیئر بن جاتے, اور جو ہمارے ساتھ پہلے جو کورس نے رپورٹ کیا تھا 46 انجینئرنگ کورس, وہ ہمارے 2 کورس جونیئر ہو جاتے. تو ان سے پہلے ہم نے افسر بننا تھا, تو اس لیے ہم ان کو بھائی نوشر دکھا دو, تو کون تھا مجھے پنشمنٹ کروانا تھا جب پر. تو یہ اس قسم کی رفٹ تھوڑی بہت اس زمانے میں آ گئی تھی. سینئر کی تو آپ رسپیکٹ بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم ابھی بھی ان کو ساری کہتے ہیں, جو جیون ہمارے جونیئر ہو گئے تھے, کیونکہ تب بچپنا تھا, بچپنے میں بندہ جو ہے الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. تو اب میں تھا بھی لانگ جمپر, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے جو ہے نا وہ کٹھی پنشمنٹ کریں ایک ہی طرح, جس طرح باجماعت نماز ہوتی ہے اس طرح کی پنشمنٹ کریں. تو یہ ایک سینئر کو اچھا لگتا ہے کہ میری رسپیکٹ کر رہے ہیں, اور جس کی رسپیکٹ نہیں کرنی ہوتی ہے پھر سارے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں پنشمنٹ کے دوران. ایسے ہی آپ اپنے نوشن شو کر سکتے ہیں. کورس سارے کو جناب جتنا بھی بچا کھچا پڑا ہوا تھا وہاں پہ ان کو وہ فوجمس کروا رہے ہیں ہمارے ایک سینئر. تو میں نے کہا جی اوکے ایوری ون ڈاؤن ٹو فراگ جمپس 1 2 3 1 طرح چلے گئے. تو آن مائی کمانڈ 1 جمپ 2 جمپ 3 جمپ. تو جیسے وہ 1 جمپ کہتا تھا تو ہم ایک اسٹیپ آگے جمپ کرتے تھے. اب میں لانگ جمپر, میں ماروں جمپ کو 5-6 فٹ کی دم تو سب سے آگے پہنچوں گا. او ہلو واٹ آر یو ڈوئنگ, آئی سیڈ فراگ جمپنگ. تو میں نے کہا سر دیز آر دا جمپس آف اے لانگ فراگ. مسٹر صابر گیٹ اپ, اور شروع ہو گیا. You think I'm joking with you? I'm kidding with you? I said, sir, you told me to frog jump, and I am a long jumper, so I just jump longer. مگر یہ بھونڈا سا لطیفہ تھا. لیکن بہرحال ایک اور انسیڈنٹ یہ ہوا تھا کہ یہ بڑا خطرناک والا ہے. And I dare do things which many of the other course mates couldn't do. یہ اب کریٹ سوئنگ کی بات ہے جہاں پہ سینئر سے اپیل کر رہے ہیں. ایک ہمارے جس طرح میں بتایا تھا کہ ہمارے پی ایف ٹی میں جیسے میں رپورٹ کی تو ہماری چین رپورٹس لگی تھی سینئر انجینئرنگ کورسز کے ساتھ. یہ کہ انجینئرنگ کی اور جی ڈی پیز کی آپس میں رفٹ اکثر لگی رہتی ہے اکیڈمی میں. بعد میں تو سارے وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں سارے, لیکن بہرحال کریڈٹشپ کے درمیان یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو انجینئرز یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری وجہ سے تم جو ہے فلائی کر سکتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم فلائی نہ کر رہے تو تمہاری تو جواب ہی نہ ہوتی, اس کو تم جا ٹھیک کرتے خود لاتے تم. تو یہ اس قسم کی بچگانہ چیزیں جو تھیں اس وقت یہ ہمارے درمیان ہوتی تھی. تو اب غیر وہ مجھوں کی بہنیں ہوتی ہیں جو انجینئرنگ والوں کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, اور جی ڈی پیز جو ہیں وہ تو سب کو ہی برگڑتے ہیں نا پکڑ کے. تمام میں تو بھائی جی ڈی پیز برگڑتے تھے, انجینئرنگ والے برگڑتے تھے. But GDP has to be a Django person, has to be a very adventurous or aggressive. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی وہ apologetic behavior نہیں ہونا چاہیے, بس دے ہوتا تھا اس میں. تو اس لیے ہمیں تو دونوں سے لگنا پڑتا تھا. انجینئرنگ والوں کو اگر اس نے کسی انجینئرنگ والے نے اس کو چیک کر لیا تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اسٹڈیز اتنی ہارڈ ہے بیچارے کہ اس کو اگر میں پنشمنٹ کراؤں گا تو یہ بیچارہ پڑے گا کس ٹائم پہ جا کے بیٹھ کے. تو اس لیے اکثر وہ چھوڑ دیتے. تو اب ہماری وہ صبح رپورٹ آ جاتی تھی صبح 4 بجے جناب, ان پوری فل پریڈ سیٹ دینی, یعنی کہ ایوری ون از پریزنٹ نو ون از ایبسینٹ. تو ہمارا کورس کہاں پہ ہوتا تھا پریزنٹ, آپ سے کوئی ٹی ڈی ٹیمپرری ڈیوٹی مار پہ ہوتا تھا. جس طرح میں بتایا کہ ہم بہت ساری اسائنمنٹس بھی کرتے تھے اپنے سینئرس کی, ان کی پریزنٹیشنز بنانی, سلائڈس بنانی, کیونکہ یہ اکثر جو ہے نا وہ جو ہوتے ہیں آپ کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں مختلف ٹاپکس پہ, اسٹریٹجک ٹاپکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, سوشل ٹاپکس ہوتے ہیں. تو یہ سیمی فائنل ٹرم میں ہوتا ہے, سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ٹرم میں. تو ان کے پاس جو اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا کہ وہ سارا, تو سلائڈز جو ہے پھر ہم وہ ہوتے تھے, وہ یوٹینسلس جو ہوتے تھے بڑے جن کے اوپر ABC جو لکھی ہوتی تھی, اور ان کو رکھ کے پیاری سی سلائڈ کی بنانا, کلرفل سلائڈ بنانی. تو اس میں پروجیکٹر ہوتا تھا, تو وہ گلاس شیٹ ٹائپ جو ہے نا وہ وہاں پہ رکھتے تھے, اور اس طرح اپنا جو ہے نا آگے سے سینئر آفیسر سے کوشچن آنسرس کرتے تھے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے تک میں. تو اس طرح وہ اکثر کوئی نہ کوئی فدو لگاتا تھا. فدو لگانا جو ہے یہ بھی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں, یہ بھی ایئر فورس ٹرم ہے کہ کسی کو چیٹ کرنا, کسی کو دھوکہ دینا, سینئر کو فدو لگا دیا. ہاں جی تم نے رپورٹ کیوں نہیں کی مجھے, تو ہم اس کو بولتے تھے کہ سر آئی واز رپورٹنگ ٹو فلانا سینئر, اس کے بھی سینئر کا. اب وہ اس کی ہمت تو نہیں کو جا کے سینئر سے پوچھا ہم سر یہ آپ کو رپورٹ کرنے آیا تھا کہ نہیں, تو وہی اس کو فدو فکسنگ کہتے ہیں. پھر کچھ سینئرز ہوتے ہیں جو کہ ورڈز جو لگتے ہیں بڑے غلط ہیں سول میں, لیکن ہمارے وہاں پہ بڑے نارملی یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں. مثلا سینئر آپ سے بہت ہی پرسنل ہو گیا اور وہ آپ کو جو ہے وہ جان بوجھ کے پنشمنٹ بلا رہا ہے, تو اس کا جو ورڈ ہے نا, جو لٹرلی اس کا جو ورڈ ہے اس کو چتیاپا کہتے ہیں.
تو یار یہ دیکھو نا یہ چتیاپا پھیر ہے. یہ ہم ٹپیکل لینگویج ہے وہاں پہ. یہاں پہ فیمیلز ہوں میلز ہوں ساری لینگویج وہاں پہ بڑے اپنے سسٹم میں یوز کرتے ہیں. باہر ہم نہیں یوز کرتے. میں کہا کوڈ اینڈ کنڈکٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ آلو ہو گیا, چتیاپا ہو گیا, پھدو گانا ہو گیا, یہ چیزیں بڑی گھوڑے لگ گئے. تو یہ چیزیں جو ہے نا مجھے ورڈز یہ فریزز یہ بڑی عام سے یوز ہوتی ہیں. تو میں نے وہ بتا تھا جو 43rd کے ہمارے وہ سینئر تھے, جنرل کیڈٹ تھے, پی ایم ایس سے آئے ہوئے تھے ایروناٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے پاکستان ایئر فورس میں. جو ان کے جو ای ایم ای ہیں, ان کے جو ایروناٹیکل انجینئرز ہیں, وہ پی ایف سے انجینئرنگ کر کے پھر جاتے ہیں وہاں پر واپس اپنی کاکول میں, اور پھر وہاں سے دوبارہ گریجویٹ ہو کے اینڈ دین دے جوائن ای ایم ای یا آرمی ایویشن جوائن کرتے ہیں. تو خیر ہم نے وہ آگے اب صبح انہوں نے پش وس پہ ڈالا ہوا ہے. اب وہ چوتیاپا پھیرتے تھے. وہ کسی کو باتھ روم اگر آ جائے تو باتھ روم پہ جانے نہیں دیتے. تو لڑکے تو ہولڈ کر کے رکھتے تھے. مجھے ایک دفعہ باتھ روم میں آ گئے تو ہم نے وہ پنشمنٹ پڑے ہوئے ہیں. ایکسکیوز می سر, کہتا ہے واٹس رانگ. میں نے کہا سر آئی نیڈ ٹو گو ٹو دا باتھ روم, مے آئی گو ٹو دا باتھ روم پلیز. کہتا ہے نو. میں کہا سر آئی ایم ان کریٹیکل کنڈیشن, آئی ڈرینک اے لاٹ آف واٹر ان دا مارننگ, سو پلیز پلیز کہنے کی پرمیشن دی, سوری. تو کہتا ہے ڈو اٹ ہیئر. اب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. سو یو نو واٹ آئی ڈیڈ, آئی ڈیڈ اٹ رائٹ اوور دیئر. کیسے کیا یہ نہ پوچھیں اب. اور ہی couldn't believe it. اس کو جس طرح شوق نہیں ہو گیا کہ یہ پائلٹ ہے, یہ ایئر فورس کا آفیسر. مطلب وہاں پہ ہمارا اپنا ماحول ہے, اس میں کچھ چیزیں جو ہے نا, کیونکہ ہم تو میں نے بتایا کہ جب روم میں آتے تھے اکثر تو منہ کالا سیاہ ہوا ہے, بالوں میں کیچڑ ہے, ٹھیک ہے, یونیفارم کا ستیہ ناش ہوا جو کمانڈو کی ہماری ہوتی تھی, پنشمنٹ یونیفارم جو تھا. تو ہم اپنے آپ کو جب شیشے میں دیکھتے تھے تو وہ ہم نے یہ نہیں کہتے کہ یار یہ دس از این آفیسر. یہ تو کوئی بھائی جو ہمارے جو جینیٹر حضرات ہیں جو کہ صفائی وغیرہ کرتے ہیں آپ کے سیویج سسٹم کی, ان سے بھی بدتر حالت ہماری ہوتی تھی کئی دفعہ. تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی چیز سمجھے گا, بڑی لیکن ایئر فورس ہسٹری آپ کو یہ کچھ نہیں ملے گا جو میں نے کیا وہاں پہ. تو آئی ڈیڈ دیٹ رائٹ اوور دیئر. تو اس نے کہا گیٹ اپ یو disgusting فلانا چیپ, run to the bathroom. پھر ایک اور ہوا. اب اس میں یہ تھا کہ میرے ایک چچا ہوتے ہیں, انہوں نے ان کو اکثر نا گیس رہتی تھی. وہ گیس کو خارج کرنے کے لیے نا ان کے پاس ایک ریچول تھا کہ یو جسٹ گو لائک اے سجدہ ان دا گراؤنڈ, اور ایک خاص انداز سے آپ نے اپنی ٹمی کو پکڑنا ہے تو آپ کی گیس ریلیز ہوتی تھی. تو مجھے وہ طریقہ آتا تھا. تو ایک اور دفعہ بھی اسی طرح ہوا. اب یہ بڑی ڈسکسٹنگ بات ہے, بٹ آئی وڈ ٹیل یو کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے ڈیل کرتے تھے وہاں پہ, کس طریقے سے ان کو ٹیز کرنا سینئرز کو, جن کو آپ کچھ کر نہیں سکتے, جن کو پنشمنٹ نہیں کرا سکتے اور میرا کورس ریمبرز می بیکاز آف مائی دیز naughty things, بچگانہ things. تو سر سے کہا, میں نے کہا سر I have to go to the bathroom. تو اب مجھے یہ بھی نہیں کہے گا کہ do it here, اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. خیر وہ پوچھتے ہیں کہ نمبر 1 یا نمبر 2. یہ مووی جو ایس وینچرا مووی تھی اس میں سے یہ چیز آئی ہے, نمبر 1 یا نمبر 2. ایس وینچرا مووی ہم دیکھی ہو, جم کیری کی مووی, یہ بھی ایئر فورس میں دکھائی گئی تھی. تو اس میں جب وہ جس لڑکی سے وہ عشق کر رہا ہوتا تو بعد بتا کہ وہ لڑکا تھا. تو وہ جب باتھ روم جاتا تو پوچھتا ہے کہ از اٹ نمبر 1 اور نمبر 2. نمبر 1 کا مطلب ہے سوسو, ہے نمبر 1, نمبر 2 کا مطلب پھوپھو. میں کہا سر نمبر 2. کہتا ہے ہولڈ اٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے. رک جاتا ہے. ون ہی کیم کلوزر ٹو می, میرے پاس وہ پہنچے تو ہم نے اپنے چاچو کا طریقہ یوز کرتے ہوئے گیس ریلیز کر دی. He was shocked again. Morsouf ne kaha, Mr. Sabir, I don't know who the person is, but I know this is you. You get up and you go to the toilet right away and you don't come back to this flight again. میں نے کہا چھوٹے 1 2 3 1 ماری جمپ. اور ہم نے کہا جناب السلام علیکم سر. آگے کمرے میں رام جگہ اس کی باقی کورس میں آدھا گھنٹہ رگڑا کھاتا رہا. میری آ کے اس پہ کے پی ہوئی, کمبل پیڑ ہوئی میری اس پہ.
کہ تو خود تو چلا گیا اور ہمیں وہاں پہ تو نے جو ہے نا وہ ہمیں ڈسپلن پہ لیکچر سننے پڑے, ایتھکس پہ لیکچر سننے پڑے, مورلس پہ لیکچر سننے پڑے اس بندے سے, اور ہمیں اسے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا گھنٹہ دیا تو کمبل پہ بنتا ہے, کمبل پہ بیٹھ کے جاتی ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں تھیں, میں سینئرس کو کویشچننگ کرتا تھا. یعنی میرا ڈسپلن جو تھا ٹورڈز ان کریڈٹس میس واز گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن ڈے بائی ڈے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بیلنس رکھنا ہے تینوں لائفس میں. تینوں لائف کون سی, کالج لائف, کریڈٹس میس لائف, اور آپ کی پروفیشنل لائف جو فلائنگ لائف ہے, یا انجینئرنگ والوں کی انجینئرنگ لائف آ گئی, ایڈوکیٹس والوں کی جو رومن کی لائف ہے. ان میں بیلنس آپ نے لازمی رکھنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے 19-20 کے بجائے آپ کا جناب 1 اور 20 کا فرق آ رہا ہے. میں نے یہ اس چیز کو نہیں دیکھا. یہ ایگریسو ہیں, جیگو ہیں, ٹھیک ہے, ایڈونچرس ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, اپولوجیٹک نہیں ہیں, جو دل میں آنا کر دینا ہے. یہ نوشن بڑے میرے اندر خراب آ گئے تھے. یہ حالانکہ میں آئی واز ون آف دا موسٹ شائیسٹ پرسن ان دا ہول اسکول آف مائنڈ بیک ان ٹائمس. کالج میں بھی شائع تھا, ٹھیک ہے, جب یونیورسٹی جو بی ایس سی کرنے کے لیے گئے وہاں پر بھی شائع تھا, میں خاندان میں بھی تھا. میری کو تصویر نہیں ہے بچپن کی, بیکاز آئی واز کیمرہ شائع. لیکن وہاں جا کر یہ عجیب و غریب قسم کا جیگوازم سامنے, اگر وہ کریڈٹس میس میں ہی سامنے آ شکر ہے. میں نے باقی آفیسرس کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں, بہت رسپیکٹفل تھے. لیکن سینئرس کے درمیان, اور جن کا پتا تھا کہ جونیئر ہو جائیں گے بعد میں, اس لیے اس قسم کے چٹکلے کرتے رہتے, نہیں کرنے چاہیے تھے. دس از ٹوٹل لائک بچکانا. بچے تو تھے ہی, لیکن I should have, controlled myself and should not have humiliated people who are my respected seniors. یہ میرا وہ اپنا وہ مکمل میں بتا رہا تھا کہ اب یہ تینوں لائف میں نے بتا دی. This is all for today. See you next time. اللہ حافظ.